اسلام کے آ جانے سے شریعت کے نزول کے بعد عورت کو عزت و تکریم ملی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی کہ عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہے نا؟ ہم کو ایک چیز بہت اچھے سے یاد ہے یا ذہن میں ہے کہ عورت کو زندہ درگور، لڑکی جیسا پیدا ہوتی تھی اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہے نا؟ اس کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اگر اس کا شوہر مر جاتا تو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اس سے کوئی بھی شادی کر لیتا تھا، اس کے اوپر آ کے چادر اڑا دے اور اس کو کوئی بھی اپنے نکاح میں لے کے چلے جائے، اس کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ ایسا جیسے منڈی لگتی ہماری، تو اس ٹائم ایسے منڈی لگتی تھی، جس کی جو مرضی خرید کے چلے جائے۔ یہاں تک کہ ستی ہونے کا بھی رواج تھا، یعنی آدمی اگر مرتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ سب، اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی، اس کو فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ عورت کا یہی مقام ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ان کو گھر کے باہر رکھا جاتا تھا، ان کا الگ کمرہ دیا جاتا تھا کہ ان کا چھوت چھات، ابھی بھی کہیں کہیں رواج ہے، لیکن یہ زمانے جاہلیت میں ایک نہیں ہزاروں ایسی باتیں ملتی ہیں جو عورت کو عزت نہیں دے سکتی تھی، اتنی بری عورتوں کی حالت تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلے کس کو عزت دی؟ عورت کو۔ کس کو عزت دی؟ عورت کو، یہ کہہ کر عزت دی کہ وہ سردار ہے۔ یہی بات تو یہود و نصارہ کو کھلی، اور اسی پر تو سارا پنگا شروع ہوا کہ اسلام نے ان لوگوں کو عزت دی جس کو ہم پیر کی جوتی سمجھتے تھے، غلاموں کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں دینا شروع کری لوگوں کو، تو یہ تھا کہ غلاموں کو حق دیا جائے۔ پہلے کیا تھا؟ غلاموں کو کوئی ویلو نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وراثت میں حق دیا جائے۔ تو یہ بات یہود کے جو قریش مکہ کے سردار تھے وہ آپس میں کرنے لگے کہ محمد ایسا دین لے کر آیا ہے، پتا ہے وہ غلاموں کو برابری دینے کی بات کرتا ہے، وہ غلام جس کو ہم پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، عورت کو حق دینے کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے مال میں سے حقدار ہوگی۔ محمد تو سر کے پرے والی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ ان لوگ کو دل میں چبھتی تھی کہ ہم جس کو ایسا سمجھتے محمد ان کو اپنے بازو میں بٹھاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ عورت سردار ہے، اس کے بارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر انسان، بنی آدم کی جو انسان ہے، جو بھی لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ سردار ہے۔ آدم کی ساری اولاد کیا ہے؟ سردار ہے۔ آدمی اپنے اہل و عیال میں سردار ہے۔ ہمارے گھر کا مکھیا کون ہوتا ہے؟ ہمارا شوہر۔ تو آدمی اپنے گھر کا سردار ہے، اور عورت بھی سید ہے، یعنی سردار ہے۔ عورت کس کی سردار ہے؟ اپنے شوہر کے گھر کی کیا ہے؟ سردار ہے، بڑی ہے، مکھیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر عورت کو عزت دی نا، کہ اگر آدمی سردار ہے اپنے گھر کا تو عورت بھی اپنے گھر کی مکھیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ سب سے پہلے یہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت ملی کہ کس طرح اللہ نے مرد اور عورت کو ایک مقام سے نوازا، خصوصاً وہ عورت جس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہر شخص عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، جنہوں نے اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 18، 19، 20 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا، ایک ساتھ زندہ درگور کیا۔